نے کن کن بزرگوں سے یہ روحانی فیض حاصل کیا ہے کہ جس کو آپ آگے عوام الناس کے لیے پھیلانے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ شہزادہ غوث الورا حضور تاجدار سدرہ شریف پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے عظیم ترین روحانی اور علمی شخصیت ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کا آستانہ ہے، تو آپ سے مجھے شرف بیعت کا بھی سعادت حاصل ہے، اور ان سے مکمل روحانی علاج اور لوگوں کی تعلیم و تربیت، کیونکہ اصل کام جو ہے نا روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو صرف دم کرنا ہے، اصل کام یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں اگر عملیات سیکھے یا روحانی علاج سیکھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو دم کر رہے ہیں، دم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب مخلوق خدا آپ کے پاس آتی ہے، یہ عام اصول ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے ہی کوئی مالی فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی بدنی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس طرح لوگوں کے معاملات ہیں۔ لیکن بزرگان دین کے یہ کمالات تھے کہ اگر کسی کو مجبور دیکھا تو اس کو اللہ کی طرف لگا دیا، اس کی مجبوری کا یہ فائدہ اٹھایا کہ آج اگر آپ کی وجہ سے ایک پینٹ شرٹ پہنا بندہ، ایک ایسا بندہ جو نماز کی طرف بھی نہیں جاتا تھا، روحانی علاج کروانے آیا، لیکن آج اس کے اوپر عالم یہ کہ 6666 مرتبہ وہ تہجد کے وقت اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لگانا ہے۔ جب اس کی لو اللہ سے لگ جائے گی تو خود ہی اس کے روحانی مسائل اس کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم نے نظریے پر کام کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کی تعلیم بھی یہی ہے۔ حضور پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی اور انہی سے مکمل اجازت حاصل ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت پیر منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، پھر حضرت پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے بعد پیر محسن منور یوسفی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے مجھے مکمل اجازت ہے۔ پیر منیر احمد یوسفی صاحب نے اوراد فتح شریف کی خصوصی اجازت مجھے عطا کی۔ حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے حزب البار کی بھی اجازت ملی، آپ سے دلائل الخیرات کی بھی اجازت ملی، اور مختلف اوراد و وظائف کی مجھے وہاں سے اجازت ملی۔ اس کے بعد مین جو ہے میرے استاذ محترم ادارہ تارکیہ روحانی سینٹر کے سربراہ حضرت قبلہ مفتی آصف سعید قادری دامت برکاتہم العالیہ، جن سے میں نے مکمل تربیت حاصل کی، علاج معالجے کی، روحانی ریاضات جو ہیں، جو ریاضات کی علاج کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، تمام جو سیکھنا سکھانے کا موقع تھا وہ مجھے ان سے ملا۔ اس کے بعد الحمدللہ و شکر اللہ مجھے شروع سے ہی، بچپن سے ہی، جب سے میں نے اس راہ میں جو ہے قدم اٹھایا تو بہترین سے بہترین اساتذہ ملے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ بخل نظر آتا ہے۔ دو معاملہ، ایک حکیم حکمت کے کاموں میں، اور ایک یہ مشائخ اور یہ عاملین جو ہیں یہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس طرح علماء کے بارے میں ہے کہ اگر عالم دین کو چھپاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں آئیں کہ جنت دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا وہ۔ تو فرمایا علم چھپانے والے کا، تو اگر حکمت والا جو ہے وہ اپنے نسخے چھپاتا ہے اس لیے کبھی کسی اور کو پتہ نہ چل جائے، کسی اور کو اس طرح کے معاملات ہوں گے، وہ رزق نہ کمانا شروع کر دے، میری شہرت میں جو ہے وہ گراف نیچے آئے گا، تو کہا کہ وہ بھی بخیل میں شمار ہوتا ہے۔ پھر عاملین کی طرف آیا جائے یا بزرگوں کے جو اب اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ تو خود چلے گئے بڑے بڑے کاملین، لیکن آج ان کی اولاد نماز تک نہیں پڑھ رہی، میلے لگوا رہے ہیں اپنے درباروں پہ۔ تو ان چیزوں کو ہم نے ختم کروانا ہے نا، ہم نے عوام کو شعور دینا ہے کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں یہ غلط لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنے کاروبار کا اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہے، جب وہ دم کر رہے ہوں گے تو کیا دل میں دم کرتے ہیں، اونچی پڑھیں گے نہیں، بخل ہے کہ یار اس کو پتہ نہ چل جائے کہ پیر صاحب نے تو سورۃ ناس پڑھی ہے، اور بھائی پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے نا، اس کی کتنی ریاضت ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں ایک مدرسہ تھا، تو ایک بچہ جا رہا ہے، بابا صاحب نے بچے کو پوچھا بیٹا اتنی گرمی میں کدھر جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ بابا جی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں پانی جو ہے کھارا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، تو پھر انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پہ کنویں ہے وہاں سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اس طرح کہا آؤ میرے پاس پانی لے کے آؤ۔ آپ نے 10 مرتبہ اس کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھی، دم کیا، پانی میٹھا ہو گیا، واپس چلا گیا بچہ۔ اساتذہ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ بابا جی نے اس طرح 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو یہ میٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بابا جی سے اچھے تلفظ تو ہمارے ہیں، ہم اچھا پڑھ لیتے ہیں، چھوڑو بابا جی کے پاس جانے کو، رکھو گھڑے، آج ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھ کے تھکے، لیکن جو ہے کہ وہ گھڑے میٹھے نہیں ہوئے پانی کے۔ دوبارہ بابا جی کے پاس جاتے ہیں، بابا جی کو عرض کی بابا جی آپ نے 10 مرتبہ پڑھا پانی میٹھا ہو گیا، ہم 1000 مرتبہ پڑھ چکے پانی میٹھا نہیں۔ بابا جی نے کہا یار پڑھنے والی زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے نا،
کلام تو خدا کا ہے، ایسے ہی ہے۔ اثر دکھائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر عام بندہ پڑھتا ہے تو صرف اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی ہر چمکنے والی چیز ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے ریاضت کی ہے، ان کا باطن پاک ہے، ان کا باطن صاف ہے، پھر آج وہ جب کلام الہی پڑھتے ہیں تو وہ کلام جو ہے ان کو خدا تک ملا دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ باطن جن کا پاک ہوتا ہے پھر وہ کلام الہی پڑھتے ہیں تو وہ کلام الہی تک ملا دیتا ہے۔ بے شک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کام کرتا ہے جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ پھر آج ان کی بات مان لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ ریاضت جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو عاملین ہے، بزرگان دین ہے، ان لوگوں نے ریاضت کی۔ تو حاضرین، اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی روحانی مسئلے کا سامنا ہے، آپ کسی روحانی مسائل کا شکار ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ان سے ابھی آپ کا نمبر بھی ساتھ لا دی جائے گا۔ تو ہم یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس ہماری پوسٹ کو، اپنا والٹن کے اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور اگر کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔